اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 117 اور آیت نمبر 118 یعنی آیت نمبر 117 سے لے کے آیت نمبر 119 تک ہم سورہ توبہ پارہ 11 سماعت کریں گے۔ ارشاد ہوا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جن کا فیصلہ کیا کر دیا گیا تھا؟ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، یعنی کھلی تھی لیکن تنگ ہو گئی ان پر، وضاقت علیہم، اور بوجھ بن گئی ان پر، انفسہم، ان کی جانیں، وظنوا الا ملجأ من اللہ، اور جان لیا انہوں نے کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے مگر الا الیہ، اسی کی ذات۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تب اللہ تعالیٰ ان پر مائل بکرم ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان تینوں پر بھی نظر رحمت جو ہے وہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ ملتوی۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے جن تین صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ تین کون ہیں جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ ان تین صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اسماء یہ ہیں: کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایات مندرج ہیں جس کے راوی خود حضرت کعب ہیں، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، یعنی حضرت کعب روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری صحت اور میری مالی حالت بہت اچھی تھی، میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے بیشتر کبھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئے تھے۔ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 جان نثاروں کے ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے جلدی جلدی فارغ ہو کر میں لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ ایک دن بھی گزر گیا لیکن مجھے ان کاموں سے فراغت نہ ہوئی، دوسرا تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا لیکن میں فارغ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے خیال کیا اب تو لشکر بہت دور چلا گیا ہوگا اور اب میرا جانا بے سود ہے، چنانچہ میں نے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا جو نفاق کی تہمت سے متہم تھے یا معذور تھے اور جنگ میں شرکت کے قابل نہ تھے اور کوئی مسلمان نہ دکھائی دیتا۔ مجھے اس حرمہ نصیبی پر بہت دکھ ہوتا۔ ایک بار خیال بھی آیا کہ اگرچہ تاخیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کرتا لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضور بخیر و عافیت مراجعت فرما ہونے کی اطلاعیں آنے لگیں کہ آپ واپس آنے لگیں۔ مجھے رنج و غم نے آ لیا، میں سوچنے لگا بارگاہ رسالت میں اپنی اس غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی غور و فکر کیا کرتا، دانشوروں سے بھی مشورہ لیا کرتا۔ حضور جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو یکا یک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی اور دل میں ٹھان لی کہ سچ سچ عرض کر دوں گا، اور اس بارگاہ میں اگر پناہ مل سکتی ہے تو سچ ہی سے مل سکتی ہے، جھوٹ بول کر تو اپنے آپ کو رسوا ہی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے تو آپ مسجد میں جاتے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز کیا پڑھتے، یعنی اگر نماز کا وقت ہوتا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خاتون جنت کے ہاں قدم، یعنی اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پھر آپ کے گھر جاتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں کو زینت بخشتے۔ جب نبی رحمت مسجد میں تشریف لے آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین گروہ در گروہ حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے اور نبی اکرم ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کو تفویض کر کے ان کے ظاہر عذرداریوں کو قبول فرماتے لیتے۔ مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسا کرنے کا مشورہ دیا لیکن میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کے اپنی حرمہ نصیبی کی سچی سچی داستان عرض کر دی۔ حضور نے میری عرضداشت سن کر فرمایا، اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جا اٹھو تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بڑی سرزنش کی
کہ تم نے صاف گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کرا دیا۔ میں نے خیال کیا واپس جا کر کو عذر پیش کروں، لیکن پھر معاً یہ خیال آیا کہ ایک گناہ تو یہ کیا کہ جہاد میں شریک نہ ہوا، دوسرا گناہ یہ کروں کہ بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولوں۔ میں یہ جرت ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کسی اور کو بھی اس قسم کا حکم ملا؟ مجھے بتایا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کو بھی یہی فرمایا گیا۔ حضور نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ اب ہمارے ساتھ نہ کوئی ہم کلام ہوتا تھا اور نہ ہمارے سلام کا کوئی جواب دیتا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہیں ہی نہیں جو پہلے تھے، جن کو ہم جانتے تھے۔ یہ وہ دیس ہی نہیں جس میں ہم نے عمر گزاری، بلکہ یہ کوئی نیا دیس ہے جس کے کوچے و بازار اور در و دیوار ہمارے لیے بالکل غیر مانوس ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور نبی اکرم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی تو کیا بنے گا؟ میرے دو دوسرے ساتھی تو رات دن گریہ وزاری میں گزار دیتے، انہیں دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی، انہوں نے تو باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں کبھی کبھی بازار آتا لیکن نہ کوئی مجھے سلام کہتا اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک دن میں نے لوگوں کی سرد موری سے مایوس ہو کر اپنے چچا زاد بھائی ابی قتادہ کے پاس چلا گیا جو اس وقت اپنے باغ میں تھا۔ مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے سلام دیا، اس نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ہے بھائی کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا تک نہیں۔ آخر چوتھی بار جب میں نے اسے یہی بات کی، اس نے صرف اتنا کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس وقت بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے، میں وہاں سے شکست دل ہو کر چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نبطی نے مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اشارے سے اسے میری طرف متوجہ کیا کہ یہ کعب ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ تو میرے قریب آیا، مجھے ایک خط دیا۔ یہ خط غسان کے بادشاہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ اس نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھ پر بہت جفا کی ہے اور تیرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ تیری توہین کی جائے، تو میرے پاس آ جا، دیکھ میں کس طرح تیری قدردانی کرتا
سے ہی ڈرو، صرف ڈر کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ اپنی سنگت کو سچوں کے ساتھ رکھنا، ہمیشہ اپنی سنگت کو کس کے ساتھ رکھنا؟ سچوں کے ساتھ۔ ان تین پاک بازوں کے ذکر کے بعد جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول کی جناب میں جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و کرم ان کی طرف مائل ہوئی اور اس کا ابر رحمت ان پر برسا اور ان کی کشت ایماں کو شاداب کر گیا، اب عام مسلمانوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی یہی ہے انسان سے خطا ہو جائے تو اعتراف جرم اور اظہار ندامت کے بعد عفو درگزر کی التجا کرے، نیز اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی بھی اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی یقیناً مفید ہوگی، اس لیے اسے بھی تحریر کیے دیتا ہوں۔ فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیق۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولا کرو، سچ بولنا نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان جب سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کو صدیق کا لقب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پہ، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔